نساء چوتھی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 38 38 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ کیا ربط ہے گزشتہ آیت سے؟ کیونکہ آیات میں ربط ہوتا ہے۔ دیکھیں گزشتہ آیت میں بھی انفاق کی بات تھی، وہاں کیا تھا؟ وہاں کہہ رہے تھے کہ بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے خرچ ہی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی یأمرون الناس بالبخل، اور اللہ نے اگر مال وال دیا ہے تو اس حال میں رہتے ہیں کہ وہ نظر ہی نہ آئے بظاہر۔ اچھا اس آیت میں کہا، پچھلی آیت میں تو تھا نا بخیلی اور کنجوسی سے خرچ نہیں کرتے، یہاں کہا خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں یار بڑا سیٹھ، بڑا حاتم تائی اور بڑا سخی ہے، ریا الناس، اردو کا یہ ریاکاری ہے، خرچ کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس کو کہا کہ یہ گویا ایسا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی بن گیا۔ یہ کیوں کہا؟ کہ دیکھو مال تو اپنے پاس سے نکل رہا ہے نا، اصل چیز تو مال کا خرچ کرنا ہے، تو اب اس کا پورا استفادہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو وہاں تو پھر اللہ سے تو پھر اجر نہیں ہوگا۔ تو یعنی یہ شیطانی عمل ہے کہ اس کو باوجود خرچ کرنے کے وہ شیطان نے اس کے اصل فائدے سے محروم کر دیا۔ اصل فائدہ وہاں کا ہونا چاہیے، آخرت کا، اللہ کی رضا۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ آپ نے خوبصورت بات کی، اس کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا ہے۔ اگر یہ ہے کہ دوسرے کو ترغیب دینا چاہ رہی ہیں کہ اس کو یاد آ جائے اور اللہ کی راہ میں، اسی لیے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو قرآن میں آیت بھی ہے کہ ظاہری اور چھپا کر، ہے نا جی، تو وہ اس نیت سے دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مکمل دکھاوا ہی کرنا ہے، ریاکاری، تو یہ چیز ہے۔ اچھا دیکھیں ریاکاری کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ جو لوگوں کو دکھانا چاہے گا بھئی اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا تو وہاں کے لیے وہ کمائی کرے گا نا یار، اس کا مطلب ہے جو لوگوں کو مقصد اور مطلوب بنایا ہوا ہے ادھر کی پرواہی نہیں ہے، تو یہ وہاں پر کہہ دیا پھر اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔
اللہ اکبر، ہے نا، یہ ہونا چاہیے نیک نیتی اور اخلاص، یہ بس روح ہے اعمال کی ہے، مخلصین لہ الدین، بار بار کہا ہے کہ اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، بالکل صحیح فرما رہے آپ، الحمدللہ۔ اچھا جی، کہا والذین، اور جو لوگ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، کس لیے؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا، دکھانا، ریاکاری، اردو کا لفظ اسی سے ہے۔ تو کہا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ولا، اور نہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ تو کہا یہ ان کی کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو یہ شیطان جو ہے نا، وہ اس کا ساتھی بن گیا، کہ اس نے یہ سوچ اور یہ اس کی نیت بنائی، اور کہا شیطان جو ہے نا بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ومن، اور جو کوئی، یکن الشیطان، یکن کانا یکونو سے ہے، ہونا، یہ نہیں آتا کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے وہ چیز، اللہ فرمائے تو یکن ہو الشیطان، شیطان، لہو، اس کا یعنی جو ریاکاری کر رہا ہے اس کا، قرینن، قرین عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں نا، کمپینین، کولیگ، اس کو قرین کہتے ہیں۔ تو کہا شیطان جو ہے نا، یہ فسا، بہت ہی برا ہے۔ یہ جو سا لفظ ہے نا، یہ برائی ہی کے معنوں میں آتا ہے، اسی سے سیئات ہے، اسی سے بئس المصیر ہے، جہنم کو کہا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اسی سے سو ہے، علماء سو، یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ مس گائیڈ ہی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ علماء کی اولین رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو، پبلک کو سیدھا راستہ دکھائیں، صراط المستقیم پر لائیں، اللہ والے راستے پر۔ تو یہ جو ہے نا، تو فسا قرینہ، دیکھیے قرینہ وہی آ گیا، ساتھی، اللہ اکبر۔ اچھا یہ گزشتہ آیت میں دیکھیں، گزشتہ آیت میں تھا ان اللہ لا یحب، ایکچولی وہی تسلسل ہے، یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو جو ریاکاری کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں تسلسل چلتا ہے، اس آیت میں ہے ان اللہ لا یحب، پچھلی آیت میں کہ اللہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ پھر انہیں بھی پسند نہیں کرتا جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ وہ اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں نا، تو مقصد ان کا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو گویا نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ تو کہا حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، وہ جن کا ساتھی ہو جائے تو یہ بہت ہی برا ساتھ ہے شیطان کا، کیونکہ وہ تو ہر قدم پر، ہر لمحے پر تمہیں ڈسٹریکٹ کرے گا، صراط المستقیم سے ہٹائے گا، غلط طرف وہ تمہیں لے جائے گا، وہ تو اس کا تو کام ہی یہ ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہی لوگ جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے نا، اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے جو انہیں نوازا ہے اس میں سے نیک نیتی سے خرچ کرتے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو کہا وہ ماذا علیہم، کیا ہو جاتا ہے ان کا نقصان، انہی کی بہتری تھی نا اگر ایمان لاتے اور اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے۔
تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا. اور کہا کہ جہاں بھی اور جتنا بھی وہ خرچ کرتے علیمہ، ایسا نہیں ہے وہ ضائع جاتا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ان نوٹس کوئی چیز نہیں جائے گی. علیمہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ خواہ چھپ کر کرو، چھوٹی اماؤنٹ کرو، یہ نہیں کہ جی وہ اگنور ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. بار بار اللہ نے کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ بھی ہوگا تو وہاں ہوگا. یہ ایسا پریسائز سسٹم ہے یقین دہانی کے لیے. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ جی یہ ریکارڈ میں جیسے نہیں آئے گا. اللہ کا نظام ہے. کرامن کاتبین وہ بھی لکھ رہے ہیں، فرشتے واچ کر رہے ہیں، نام اعمال تیار کیا جا رہا ہے، سب چیزیں ہیں. وہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو یہ پورا یقین رکھنا چاہیے کہ نیکی کوئی بھی ہو، وہ جسمانی ہو مالی ہو، رائے گاں کبھی نہیں جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو. اللہ اکبر. کہا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم ان پر، لو اگر، لو دو معنوں میں آتا ہے نا، اگر یا کاش، کاش کے معنوں میں بھی آتا ہے. وہ آیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں لو ہے یا لو کے معنی اگر ہے یا کاش ہے. تو اگر آمنوا باللہ، ایمان لائیں وہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کریں. وَأَنفَقُوا، خرچ کریں، مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. دیکھیے اکثر جگہ ایمان میں یہ دو چیزیں آتی ہیں، اگر آپ غور کریں نا. آمنوا باللہ والیوم الآخر، اکثر جگہ ایکچولی یہ ایمان مفصل ہے. یہی دیکھیں، اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس کی سب ہیڈنگز جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اس میں ہو گئی. جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ ہی نے فرشتے بھیجے، ملائکہ پر آ گیا ایمان. اللہ ہی نے ان فرشتوں کے ذریعے الہامی کتابیں بھیجیں، کتابوں پر آ گیا. آتا ہے نا وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ، سب آ جاتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ رسول بھیجے، انبیاء تمام انبیاء پر ایمان آ گیا. اللہ پر جب اللہ ہی نے بھیجے، جب پورا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ نے جو کچھ یہ کیا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے نا ملائکہ، اور وہ ہے نا. اور یہ بھی دیکھیں آپ، یہ فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے بھیج رہے ہیں؟ فرشتے. کس پر بھیج رہے ہیں؟ رسول. اور یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ احکام بھیج رہے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہو رہا ہے، تو وہ کتاب میں آگے آ جائے گا، لکھا جاتا ہے. وہ وہی ایک پورا وہ ہے سائیکل، آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. یہ ہے نا جی، فرشتے لائیں گے، وہی کس پر لائیں گے؟ رسول پر. اور وہ چیز جو ہے نا وہ کتاب کی صورت میں آ جائے گی، یہ اللہ پر. اچھا دیکھیں، والیوم الآخر، اگر آخرت پر ایمان ہے، آخرت کیا ہے بھئی؟ وہ جزا و سزا کا دن ہے، اس پر ایمان ہو گیا کہ اچھے کاموں کی جزا ملے گی، برے کاموں کی سزا. یہ اس کے انڈر آ گیا ہے، دوبارہ زندہ ہونا آخرت. دیکھیں یہ سب اس کے اوبیسلی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ سب ہیڈنگس میں ہیں. باس بعد الموت، تبھی تو آخرت کا کنسیپٹ ہوگا نا، ورنہ آخرت کہی جاؤ تو یہ دوبارہ زندہ ہو کے حاضر ہونا ہے اور یہ رپورٹ دینی ہے 60 70 80 سال کیا کیا ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، باس بعد الموت، یہ سب آ گیا. یہ بڑے اہم ہیں، پورے قرآن نے بار بار ایڈریس کیا ہے، کیونکہ کافرین کہتے تھے کیا ہو یار، باپ مر گئے، کھپ گئے، مٹی ہو گئی تو کیا اٹھایا جائے گا. ایسی یہ ٹینشن نہ لو کہ جی اٹھایا جائے گا اور جواب دینی ہے.
انجوائے کرو، انجوائے کرو. یہ قرآن نے ایڈریس کیا اس چیز کو. آئزا متنا وکن ترابن آئنا لمبوسون، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئی تو پھر اٹھایا جائے گا. یہ قرآن نے ایسی وہ توجہ جو ہے نا. اچھا، باس بادل موت، اور اسی سے یہ دیکھو نا آخرت میں تو ہے جنت جہنم. پورے قرآن میں جنت کے خوبصورت مناظر کہیے ہے نا جی وہاں پر، اور جہنم کی سختیاں، یہ سب اس کے اندر آ گیا. تو اکثر جگہ آپ دیکھیں گے ایمان کے اس میں یہ ہے، اور یہ دو چیزیں ہی ایمان مفصل کو ظاہر کر دیتی ہیں. ایمان مفصل، تفصیلی ایمان. اور کچھ جگہ جو ہے یہ باقاعدہ الیبوریٹ بھی کر دیا ہے، یؤمن باللہ و کتبہ و رسلہ، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو یہاں بھی یہ دیکھیں اپنا اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 38 اس میں بھی یہی دو ذکر ہیں، یؤمنون باللہ اور ولا بالیوم الآخر، دو ہی ہیں. 39 میں دیکھیں اس میں بھی آمنوا باللہ والیوم الآخر. تو ان دو چیزوں سے یہ مفصل ایمان ہی کی طرف جو ہے نا وہ نشاندہی ہو جاتی ہے. تو کہا دیکھو یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے، یعنی ان سب چیزوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو وماذا علیہم، تو ان کا کیا نقصان ہوتا ہے، یعنی انہی کے حق میں بہتر تھا، انہی کے حق میں بہتر تھا. تو آیت میں یہ کہا کہ یعنی آخر ان لوگوں کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے، رزقہم اللہ، جو کچھ دے رکھا ہے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اچھا، رزقہم اللہ یہ بھی اکثر جگہ آتا ہے. رزقہم اللہ رزق سے ہے نا، تو ہم تو بعض بار لمیٹڈ کر دیتے ہیں، جس طرح یہ کھانا پینا یا روٹی یہ رزق ہے. میں کہتے ہیں نا یار رزق کا قدر کرو، نیچے اگر روٹی پھینک دی ہے. رزق عربی میں یہ براڈر ٹرم ہے. آل ایمینٹیز فالس ان دا کیٹیگری آف رزق ہے، یعنی صحت، دولت، اولاد سب رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ رزق جو ہے نا یہ براڈر ٹرم میں آتا ہے. تو یہی ہے رزقہم اللہ، یعنی اس کی نعمتیں جو کچھ دیا ہے. اس میں مال بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، مال اور علم بھی آ گیا. علم بھی رزق ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو دو. بہرحال یہ ایک براڈر ٹرم ہے. اور کہا کہ ہر نیک عمل ایون برا بھی وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم ان کو علیمہ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ ایسے لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں نیک نیتی سے، ان سے پوری طرح باخبر ہے، باخبر ہے. اللہ اکبر. اچھا، اگلی آیت میں دیکھیں اسی چیز پر ایمفاسس ہے. اگلی آیت میں اس میں کہا ریسٹ ایشور کے حق تلفی بالکل نہیں ہوگی. لا یظلمو، حق نہیں مانا جائے گا کہ تم نے کیا ہے اور وہاں پر وہ اندراج ہی نہیں ہے کھاتے میں، یا اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا. لا یظلمو، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور پھر دیکھیں انسینٹیو کیا دیا، کہا اگر نیکی کرو گے نا تو اجر بڑھا کر ملے گا. یضاعفھا، دگنا تگنا بڑھا کر. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے پاس تو وسیع و عریض خزانے ہیں، اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے نا، جتنا چاہے دے دے. اور بھی جگہ کہا کہ اگر نیکی کرو گے تو وہ ملٹی پلائی ہوگی، لیکن اگر گناہ ہو جائے گا تو اسی حساب سے تمہیں اس کی سزا یا عذاب ملے گا. وہاں بھی تو اللہ ملٹی پلائی کر سکتا ہے. ایک گناہ کرو تو تمہیں 10 کا وہ ملے گا. ایسا نہیں کیا، یہ اس کی شان کریمی ہے، وہ شان کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن یہ جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے انسینٹیو کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ کئی گنا ملے گا. تو کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یظلم، لا نہیں یظلم، ظلم سے ہے نا لفظ، اور یا مضارع کی علامت ہے، یا کا مطلب ایسے وہ ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے یعنی اللہ، مثقال برابر ذرۃ ایک ذرے کے، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ، ایکچولی یہ تکن تھا، نون گر گیا ہے، یہ بھی ابھی گیا، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تکو آپ سمجھیں گے یہ تکو کیا ہے، کانا یکون نہیں آتا بار بار، ہونا، کن فیکون، یہ وہی لفظ ہے، تکن میں سے نون گر گیا ہے یہ نا۔ وَإِن تَكُن، ایکچولی یہ لفظ ہے تکو، ہونا، وَإِن، اور اگر تکو ہو، حسنتاً کوئی نیکی، حسنہ سیئہ کا اپوزٹ ہے، سیئہ برائی، حسنہ نیکی، تو یضاعفہ، یضاعفہ وہ دگنا کر دے گا اس کو، اور وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وَيُؤْتِ عطا سے ہے دینا، وَيُؤْتِ وہ دے گا مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے، لدن پاس کہتے ہیں نا، لدا، لدا پاس کو کہتے ہیں، لدا اور اندا، یہ پاس کے معنی ایکچولی لدا سے ہے نا، یہ دو لفظ ہیں نا، لدا اور اندا، یہ لفظ آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، پاس، اپنے پاس سے، اپنے نزدیک سے، پاس، اپنی جیب سے، یہ زیادہ بہتر ہے، یس اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنی جیب سے وہ اللہ، ہاں اللہ دے گا، ہیں ہاں لدینہم، جی بالکل بالکل وہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ضمائر لگ جاتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے، جیسے یہاں پر بھی جو ہے ہو اپنے پاس سے اجراً عظیمہ، اجر عظیم دے گا، اجر عظیم بہت بڑا اجر۔ تو آیت نمبر 40 میں یہ کہا گیا کہ بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ ذرا بھی، ذرہ ہے، ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی نے معمولی نیکی بھی کی ہوگی نا تو اسے یضاعفہ دگنا اجر دے گا، دگنا بڑھاتا ہے، اور کہا اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب۔ اس کے علاوہ نیکی کے بدلے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف، ہاں یہ بھی ہے، یس، وَيُكَفِّرْ، ہاں اللہ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہاں ہاں بالکل، وہ گناہ جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ جو ہے نا وہ انسینٹیو ہے نیکی کرنے کے، وہ بھی ہے، تو اللہ اکبر۔ اچھا آیت نمبر 41 میں نا یہ ایک اپنا اللہ نے قانون اہل سنت کے یوم قیامت جب میدان محشر میں سب اکٹھے کیے جائیں گے نا، تو کہا کہ ایک ایک گواہ تو امت میں سے آئے گا، اللہ کھڑا کریں گے ہیں یہ حجت تمام کرنے کی، اور کیونکہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء تھے نا، ہاں سردار الانبیاء، وہ بھی وہاں شہادت دیں گے ہیں، یہ نظام، وہ شہادت گواہی کیا کہ کلمہ حق پہنچا دیا تھا، واضح طور پر ہے، قرآن ہے نا بینات، یہ سارا نظام اسی لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ 1,24,000 یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے پورا ایک، اور کچھ کو کتابیں بھی دیں، کیا مقصد تھا؟ وہ یہی نوع انسانی کی فلاح، بہبود، بہتری، اور وہ یہ جو آخری دن آنا ہے ڈومس ڈے، اس دن یہ سزا اور عذاب سے بچ جائیں، ان کو سیدھا راستہ بتا دو تو وہ بچ جائیں۔ تو یہ اپنی طرف سے اللہ نے حجت تو تمام کی ہے نا جی، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہوتا تو نہ کرتے، ایسا نہیں۔ تو یہ ایک وہ نظام کی طرف بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گواہی کے بھی بلا لیں گے ہیں، تو ظاہر ہے یہ انبیاء نے تو حق ادا کیا، رسولوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی قوموں کو جو ہے وہ کلمہ حق پہنچایا، اور بڑا اس پر محنت کی۔ اب تو یہ تو امت پر ہے نا، امت پر ہے نا،
پورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھیں ہیں، کتنی کتنی تکلیفیں، اذیتیں، قربانیاں، اور کیسی کیسی ٹف لائف گزاری ہے، چیلنجز ہر طرف سے جو ہے، ریٹیلیشن، کوئی بھی ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا، طاغوتی طاقتیں تھی نا ہر طرف کہ یہ حق کو آنے نہیں دینا، ہر طرف سے مخالفت تھی ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ دیکھیں وہ اسلام اسٹیبلش کر کے گئے۔ اب باقی تو پھر وہ اور لوگوں کا کام تھا نا، تابعین، تبع تابعین جو بھی بعد میں ہیں وہ اسلام کی خدمت کرتے، انہوں نے حق ادا کیا تو سبھی رسولوں نے کیا، نو ڈاؤٹ بہت کیا، اللہ اکبر، تاریخ بھری ہوئی ہے انہوں نے نا۔ فکیفہ، اللہ اکبر ہے، بس کیا حل ہوگا، اذا جب جئنا، اچھا یہ ایکچولی جا ہے، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، یہ ایکچولی یہ ہے، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، وہاں نہیں ہے، یہ سورہ یونس کی آیت 57 پڑھیں، قرآن کے بارے میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، پوری بنی نوع انسان سے خطاب ہے اس میں، یا ایھا الناس، آگے کہا قد جاءتکم، اس آیت میں اتارا ہوں، لوگوں سے خطاب کر کے کہ جاءتکم، قد جاءتکم موعظۃ، یہ قرآن کی آیت میں لفظ دیکھیں گے آپ، موعظۃ من ربکم، یہ سورہ یونس کی ہے، جاءت، آ گئی تمہارے پاس، جاءت، یہ جاءت کیوں آ گئی، یہ تا مونس کا لگ گیا کیونکہ یہ گول تا مونس ہے تو جاءت ہو گیا، جاء سے جاءت ہو گیا، آ گئی کم، تمہارے پاس، موعظتم، یہ واز سے ہے، واز و نصیحت نہیں ہوتا، قرآن واز ہے، نصیحت ہے، واز و نصیحت، اور کس کی طرف سے ہے یہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ قرآن کے بارے میں یہ آئے، قرآن کو کہا ہے، تو جا کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ اچھا تو پریپوزیشنز میٹر کرتے ہیں نا، جا کے بعد اگر با آ جائے تو آنا ساتھ کسی چیز کے، باغل و ساتھ ہوتا ہے نا، بسم اللہ ساتھ نام اللہ، تو کسی چیز کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ لا رہا ہے نا، اگر آپ یہ کہیں کتاب کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ تو کتاب لا رہا ہے یار اندر، تو پھر لانا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جا آیا نا، جئنا، اس کے ساتھ نا لگ گیا، متکلم کی ضمیر ہے نا جی۔ اچھا آپ دیکھیں شہید ہوتا ہے نا گواہ، وہاں پر ہے بھی شہید، با لگ گیا نا، اسی میں دیکھیں من کلۃ امۃ کے بعد با آ گیا تو پھر لانا کریں ترجمہ۔ اچھا تو فکیفہ، پس کیا حل ہوگا، اذا جب جئنا، لائیں گے ہم، ترجمہ لائیں گے میں کر رہا ہوں کیونکہ آگے با ہے، ورنہ ہوتا ہے آنا، لائیں گے ہم من کل امت، کل امت یعنی ہر امت میں کیا لائیں گے، بشہید، گواہ۔ اچھا اور اس پر وجئنا بکا، وجئنا، اور لائیں گے ہم بکا، آپ کو، یہاں پر کا مخاطب کی ضمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، کا مخاطب کی ضمیر ہے نا، یو کے معنوں میں، ربو کا تیرا رب، آپ کو، تو آپ کو لائیں گے، اللہ، ہاں اوپر، بالکل، ہاؤلائی، ان کے بحیثیت کیا لائیں گے، شہیدہ گواہ کے طور پر۔ تو یہ ایک یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ یعنی حجت اس انداز سے، کیونکہ دیکھیں فیصلہ ہونا ہے نا جنت اور جہنم کا، تو پورا اس کا اہتمام کیا جائے گا گواہوں کے ساتھ، نامہ اعمال کے ساتھ، اور اوپر یہ کہا بھی ہے کہ لا یظلم مثقال ذرہ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ پھر ورڈکٹ سنایا جائے گا، یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جی یہ عدالتیں اس کا فیور کر رہی ہیں، اس کا کر رہی ہیں، وہاں بڑا سسٹم زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تو بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ
اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے وہاں پر، اللہ اکبر۔ اچھا وہاں پر آگے اگلی آیت جو اس رکوع کی آخری آیت ہے نا، یہ دیکھیں کیا عالم بتایا ہے یوم محشر کا۔ ابھی کہا ہے نا امتیں کھڑی ہوں گی اور سب یہ ہے، تو کہا وہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا نا اور معصیت رسول، پوری زندگی رسول کی نافرمانی کی ہوگی، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ کاش ہم زمین کے اندر دھس جائیں۔ یعنی وہ سب نظر آ رہا ہوگا نا یار، عذاب اور وہ کہ ہم نے تو یہ غلطی کی ہے، وہ تو اللہ نے ہماری فلاح کے لیے کیا تھا سارا سسٹم، ہم مانے ہی نہیں۔ تو تصوّا بہم الارض، تصوّا سوا برابر کر دو، یعنی زمین کے اندر دھسیں اور اوپر مٹی برابر ہو جائے۔ یہ یعنی فیلنگس بتائے ہیں جسے کہتے ہیں نا ریپینٹنس، پچھتاوا، تو یہ کیفیت ہوگی اس وقت۔ لیکن بہرحال وہ التجا ہو، ندامت ہو، پچھتاوا ہو، قرآن نے بار بار کہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ دار الجزا ہے، دار العمل یہی ہے، جو کچھ کرنا ہے ادھر ہی کرنا ہے۔ قرآن بہت جگہ ہے، بہت جگہ یہ کہا ہے کہ وہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایک چانس مل سکتا ہے، جب سامنے دیکھ لیں گے نا جنت اور جہنم۔ اب بھی تو وہ دور کی بات ہے، پتہ نہیں وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں جب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل ریئلٹی ہے، حق ہے، تو ہاں اس وقت مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ ایک چانس دوبارہ ہم صحیح عمل کریں، صالح عمل کریں اور پھر آ جائیں۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں، وہ کہا ہے حسرتاً، یہ حسرت بن جائے گی، لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی نہیں آتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ واضح کر دیا قرآن میں۔ اچھا دیکھیں، تو اس میں یہی کہا کہ جو دنیا میں کفر کرتے ہیں، رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی یہ کیفیت بتائی ہے۔ یہ آخری آیت رکوع نمبر 6 کی، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اللہ اکبر۔ یومئذ، یوم دن کو کہتے ہیں نا، یوم آزادی، یومئذ اس دن، یودو، ودا یودو ویسے یہ محبت کے معنوں میں آتا ہے، اسی سے چاہنا، کیونکہ اللہ کا نام ایک ودود بھی ہے نا، چاہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کسی کو سزا ملے، عذاب ملے، وہ تو کیونکہ عادل بھی ہے، تو اگر کوئی ضد اور ہٹ درمی پر ہے پھر تو عدل کرنا پڑے گا نا، سزا، تبھی تو نظام چلے گا نا سزا اور جزا کا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرنے والا ہے۔ ودود اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، جیسے رحمان اور دوسرے نام ہوتے ہیں۔ لوگ نام نہیں رکھتے عبد الودود، عبد الودود نام ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، اسی طرح عبد الودود، ودود کا بندہ، یہ وہ ہے ود۔